بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ماسٹربیشن کے نقصانات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یقین جانیے پہلی جو کلپ میں نے اپلوڈ کی اس کے بعد مجھے کچھ اس طرح کی معلومات میرے سامنے آئی۔ میں سمجھتا تھا کہ جو چھوٹے نوجوان ہیں، بچے ہیں، وہ اس بری عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ ہر کیا بتاؤں آپ کو، ایک ایسا ایج گروپ ہے، کوئی خاص ایج گروپ نہیں، یعنی تقریباً ہر عمر کے لوگ مبتلا ہیں ایسی چیزوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ شادی شدہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک مرض بن چکا ہے، ایک ذہنی مرض ہے، اور پھر اس مرض کے جو عارضات ہیں، پھر یہ روحانی مرض بھی بنتا ہے، نفسیاتی مرض بھی بنتا ہے، اور انسان کی زندگی کے عمل کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ کئی نقصانات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ میں صبح سے بھی پڑھ رہا تھا، اور جتنا میں نے گوگل پہ پڑھا، مکسڈ وہ لکھا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل کوئی یہ نہیں ہے، تسکین ملتی ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان لوگوں سے ہماری کوئی خاص زیادہ غرض نہیں ہے، کیونکہ اباحیت پسند ماحول میں صرف اتنی ہی چیز کو بے ضرر نہیں کہا گیا ہے، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک ایمان والے کے لیے، ایک سلیم الفطرت آدمی کے لیے، اور اگر وہ غیر مسلم بھی ہو لیکن وہ سنجیدہ ہو اور سمجھدار ہو اور ایک معتدل اور بیلنسڈ زندگی گزارنا چاہتا ہو، تو وہ بھی ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دے گا جو ایک لائسنشیس جو سوسائٹی ہوتی ہے، جس میں لائسنشیسنس ملتی ہے بہت ساری چیزوں کو، اباحیت پسند سوسائٹی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے چیزوں سے ہماری زیادہ گفتگو نہیں ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں ایک خاص ماحول میں پلنے والے لوگوں کے لیے۔ دیکھیں، نقصانات کے بارے میں کئی چیزیں ہم نے بتائیں کہ انسان کی صحت پر کتنے نقصانات پڑتے ہیں۔ ویسے بھی اگر کسی چیز کے آپ ایڈکٹ ہو جائیں، اگر بذات خود وہ چیز کوئی اچھی بھی ہو، لیکن آپ ایڈکٹ ہو جائیں، اتنے عادی ہو جائیں کہ دوسرے کاموں پر آپ کے اثر پڑتا ہے، تو وہ بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے، چیزیں کہ وہ چیز جو بہرحال بری ہے اور جو غلط عادت ہے اور جو غیر فطری ہے۔ وقتی طور پر ایک آدمی کسی چیز سے تسکین لے رہا ہے، پھر اسی چیز کے حوالے ہو جاتا ہے اور اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا، اس کی ایک نارمل لائف پہ اثر پڑنا، یہ ساری چیزیں اس کو متاثر کریں گی۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ صرف ایک مذہب کا ایک نگیٹو پہلو ہے، کہ مذہب آدمی کو سینس آف گلٹ دیتا ہے، اور پھر وہ اس احساس گناہ کے ساتھ جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفسیاتی طور پر بھی۔ لیکن اس سینس آف گلٹ کو لے کر اگر آپ دیکھتے ہیں، یہی سینس آف گلٹ آپ سے ایروگنس کو دور کرتی ہے، آپ کے اندر ہیوملٹی پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر سدھار پیدا کرنے کی ایک تڑپ پیدا کرتی ہے۔ جب آدمی اپنے کو گلٹی محسوس کرتا ہی نہیں ہے تو وہ گناہ بھی کرے گا، قتل بھی کرے گا، ظلم بھی کرے گا، اور پھر اپنے آپ کو تیس مار خان بھی سمجھے گا۔ تو یہ ایک مذہب کی پازیٹیو دین ہے۔ لیکن جو لوگ اصل میں نفس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، غلامی کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو احساس گناہ ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی پھینک دو اور پھر موج مناؤ، مستی کرو، اور جو بھی آپ کا نفس آپ سے کہے وہ کر لو، اور پھر احساس ندامت بھی نہ ہو، تب مزہ ہے زندگی میں جب احساس ندامت نہ ہو۔ چلیے بہرحال یہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں، ان باتوں کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ نقصانات میں نے کئی باتیں گن لی، تو یہ کیا کم نقصان ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کے افراد خانہ کے سامنے اپنے کو چھپاتا ہے اور کوئی ایسی چیز چوری چھپے کرتا ہے جو ایک انسان جو ہے نا، کامیاب انسان، زندگی میں جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا، وہ بہادر ہوتا ہے، وہ شریف النفس ہوتا ہے، وہ مستقل مزاج ہوتا ہے۔ یہ شخصیتوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں، جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، یہ ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ مستقل مزاج ہونا، بہادر ہونا، آدمی کے اندر شجاعت پیدا ہونا، اور آدمی
کھل کر اچھے کاموں کا کرنا، اور تنہائیوں میں معتدل مزاج ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اچھا تعلق ہو، تنہائی میں وہ مثبت سوچ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ وہ جی رہا ہو۔ اس کے بجائے وہ لوگ جن کی زندگی ناکام ہوتی ہے، جن کی زندگی میں سفلی جذبات غالب ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں اعتدال نہیں ہوتا ہے، ان میں بہادری اور شجاعت پیدا نہیں ہوتی ہے، یعنی اچھے جو جذبات ہیں، کوالٹیز ہیں، ویلیوز ہیں، وہ ان میں پنپتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر میں لوگوں کے سامنے اپنے کو اچھا پیش کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو خود اپنے نفس کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ ایک جنگ لڑتے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے کام کرتے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں وہ غلام بن چکے ہوتے ہیں۔ مشت زنی کرنے والے کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں یہی چیز پیدا ہو جاتی ہے اور یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ کام آدمی چھپ کر کرتا ہے، چوری چھپے کرتا ہے، بستر کے نیچے کرتا ہے، سب سے الگ تھلگ ہو کر کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کسی کو پتہ چل جائے تو میری عزت خراب ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیے نا، اس کام کو جب اس چیز کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کی شخصیت پہ اثر تو پڑے گا۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک یہ میں نے طب کی کتابوں میں پڑھا، ایک کتاب ہے، پرانی کتاب ہے، طب اکبر۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مشتزنی کرنے سے 2 قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک کا نام لکھا تھا سوزاک اور ایک کا نام لکھا تھا آتشک۔ اللہ تعالیٰ بچائے، میں ان بیماریوں کو جانتا نہیں ہوں، نہ ان کی پوری کیمسٹری مجھے پتہ ہے، یہ چیزیں میڈیکل سائنس کی۔ لیکن مجھ سے ایک جوان نے کہا کہ وہ ماسٹربیشن کا بہت زیادہ عادی تھا، نفسیات پر تو اثر پڑ چکا تھا، پریشان رہتا تھا، کھیل کود بھی چھوڑ دی تھی اس نے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات وغیرہ، افسردگی، مایوسی چھائی رہتی تھی۔ لیکن ایک چیز اس نے کہی کہ جب میں پیشاب کرنے نکلتا تھا، پیشاب سے پہلے مجھے بہت زیادہ درد محسوس ہوتا تھا، اس کے بعد خون کے قطرے پہلے نکلتے تھے اور میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ وہ ایک دوائی، اصل میں میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو اس نے میڈیکل شاپ سے ایک دوائی لے لی۔ اس دوائی کا مجھے معلوم تھا، میں چونکہ میڈیکل ریپرزنٹیٹیو بھی رہا ہوں، دیر تک میں نے یہ کام بھی کیا ہے، تو میں نے اس جوان سے پوچھا کہ تم یہ دوائی کیوں کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ مجھے مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو بہت ہی سیویئر UTI پرابلم اس کو ہو گئی تھی، وہ پیشاب کے بدلے خون نکلتا تھا اس کا۔ تو پھر آہستہ آہستہ اس نے بہت ساری چیزیں، میں نے بھی اس کو مشورے دے دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی اور وہ صحت یاب ہوا۔ میں نے خود اس کو دیکھا کہ اس کے چہرے سے، جو مطلب 20-21 سال کا نوجوان، اس کے چہرے سے رونق ختم ہو چکی تھی، اس کے دماغ کے اندر پازیٹیو سوچ ختم ہو چکی تھی، پڑھائی سے اس کا دل اٹھ چکا تھا اور اب وہ اچھی پڑھائی نہیں کر پاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی، اور پھر دینی طور پر بھی اس کو اپنے اندر یہ احساس بھی تھا کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں کئی مہینوں سے مسجد جاتا نہیں ہوں۔ ایک چیز تو ایک اندر یہ تھی کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں، تلاوت کی تو دور کی بات ہے، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی تھی۔ اب اگر آپ یقین کریں، میری بات کا یقین کریں، آج وہ نوجوان شادی شدہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن اب تو میں اس سے بات نہیں کرتا ہوں، لیکن خود اس نے مجھ سے کہا، چونکہ میرے ساتھ وہ بہت تعلق رکھتا تھا، اس نے، چونکہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کی، وہ اس نے دیکھی وہ ویڈیو کلپ، تو اس کو وہ پرانی باتیں یاد آئیں، اور مجھے فیڈ بیک دینے کے غرض سے اس نے مجھ سے کہا کہ میں چونکہ اس چیز کا بہت عادی ہو چکا تھا، تو میں پھر شادی شدہ زندگی کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی تسکین نہیں دے پایا، اتنا نقصان ہو چکا تھا اس کی زندگی میں۔ یہ باتیں مجھے اس لیے کہنی پڑتی ہیں کہ خدا را، جو بچے ان چیزوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ اپنی زندگی کا خیال کریں، وہ اپنے صحت کا خیال کریں، وہ اپنے آنے والے مستقبل کا خیال کریں، اور ان بری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ نقصانات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اب میں ایک بڑا نقصان آپ سے کہوں گا۔ دیکھیے، اب آپ کو لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں گا، دینی کتابوں میں بھی کہیں ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر آدمی کو بدکاری میں اور بہت خطرناک گناہ میں پھنسنے کا خطرہ ہو،
اور اس وقت اگر وہ مشت زنی کرے، ماسٹربیشن کرے تاکہ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے، وہ بدکاری سے بچ جائے۔ یہ لکھا ہے ایک جگہ کتاب میں نے کئی سال پہلے مطالعہ کیا ہے، اس وقت مستحضر نے یہ کہاں پڑھا تھا کہ بدکاری سے بچنے کے لیے اسی وقت اگر آدمی غیر فطری طریقے سے اپنی اس جنسی ہیجان کو دور کرے تو تاکہ وہ اس بڑے گناہ سے بچ جائے، اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہوگی یا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے؟ اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو یہ اختیار دیا جائے کہ تم زہر کھانے سے مرنا چاہتے ہو یا پھانسی سے مرنا چاہتے ہو، یہ اختیار تجھے دیا جائے گا، موت تو تمہیں ملنے والی ہے، اب تم ہی یہ اختیار کرو، چوز کرو، تم زہر کھا کے مرنا چاہو گے یا پھانسی پہ لٹک کر مرنا چاہو گے۔ تو وہ سوچے گا اس میں سے تکلیف مجھے کس چیز سے کم ہو جائے گی، مرنا تو دونوں صورتوں میں ہے۔ اسی طرح سے ماسٹربیشن سے وہ اپنی تسکین حاصل کرے بدکاری سے بچنے کے لیے، یہ دونوں چیزیں زہر ہیں، ایک بڑا زہر ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک کا نقصان زیادہ ہے، وسیع ہے، ایک کا نقصان اپنی ذات کو ہے، بعد میں اس کا نقصان اوروں کو بھی ملتا ہے، تو دونوں ناجائز ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک بہت بڑا نقصان بتاؤں گا۔ صاف سنیے، قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے غیر فطری طریقے سے جنسی خواہش کو پورا کرنا حرام ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المومنون کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین کی تعریف کرتا ہے جن کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے دے دی، وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو جائز شرعی نکاح میں جائز طور پر جو عورتیں یا مرد ان کے نکاح میں آتے ہیں، ان سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو ان پر کوئی ملامت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ لیکن اس شرعی اور فطری اس چیز کو چھوڑ کر جو لوگ غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر فطری طریقے، جس میں یہ طریقہ بھی تو آتا ہے، اس طریقے سے اپنی خواہش پورے کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حدوں کو پھلانگنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے باغی، یہ ہیں گناہ گار۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے صراحتاً لکھا ہے کہ مشت زنی اس آیت کی روح سے حرام ہے۔ ایک آیت ہے، مجھے اگر صحیح یاد ہے، سورہ نور میں یہ آیت ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کو عفت اختیار کرنی چاہیے، پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبابا، ہم نوجوان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، لا نجد شیئا، اور جنسی خواہش پورے کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ نکاح کریں۔ تو پھر یہ چیز ہم نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من یستطع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانو تم میں سے جس کو نکاح کرنے کی قدرت ہے تو اسے چاہیے کہ اولین فرصت میں وہ نکاح کرے، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ یہ دو بہت بڑی باتیں ہیں کہ ان سے آنکھ پاک رہتی ہے اور شرمگاہ گناہ سے محفوظ رہتی ہے۔ اور جس کو فمن لم یجد فلہ بالصوم فإنہ وجا، جس کو نکاح میسر نہیں اسے روزہ رکھنا چاہیے کثرت سے، کیونکہ روزہ حرام میں پڑنے سے ایک ڈھال بنتا ہے۔ اس حدیث سے علاج بھی ملتا ہے، وہ میں آگے انشاءاللہ کسی کلپ میں ابھی وہ آگے میں اپلوڈ کروں گا۔ فی الحال اتنی گفتگو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔